بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جادو کا اگلا حصہ۔ صاحب ایمان باپ کا بیٹا ہے۔ ساری عمر باپ نے بھی بدی کے خلاف جنگ کی اور اب کامران ان کے نقش قدم پر چل پڑا ہے۔ آپ سب چہرہ نشین کر لیں تاکہ انہیں کہیں مشکل میں دیکھیں تو ان کا ساتھ دیں۔ تمام گردنیں میری طرف مڑ گئیں، پھر مشترکہ آواز ابھری، انشاءاللہ۔ شکریہ کامران، توجہ کیجئے، پہلی بات یہ کہ چھپانا انکساری ہے اور اظہار یا نمائش کرنا غرور کے زمرے میں آتا ہے۔ عطا معبود کی ہے جو دل کے اس گوشے میں رہتا ہے جہاں صرف اس کے خیال کی روشنی ہوتی ہے اور کسی اور طلب کی گنجائش نہیں ہوتی، جیسے اپنی ذات کا تعارف جو غرور یا خود نمائی کی منزل کی طرف رخ کرتا ہے بجز بند مٹھی میں جگنو کی طرح ہوتا ہے، اور غرور کسی عیش گاہ کی چھت میں لٹکا فانوس جو بے شک عیش گاہیں روشن کرتا ہے لیکن وہ انسان کے ہاتھوں کی تخلیق ہوتا ہے۔ برقی رو کا محتاج، بجلی چلی جائے تو روشنی ختم، جبکہ جگنو کی تخلیق ذات ایزدی کی ہے، ہمیشہ روشن رہنے والی۔ چنانچہ اپنا علم، اپنا ہنر، اپنا ظرف مٹھی میں بند جگنو کی طرح چھپاؤ۔ خود کو ظاہر کر کے داد پاؤ گے تو برائی کھو بیٹھو گے۔ کبھی بڑا فیصلہ خود نہ کرو، اس میں رہنما سے رہنمائی طلب کرو، اور یاد رکھنا خود کو خود نمائی کے امتحان میں ڈالو گے تو موت بھی تم سے نفرت کرے گی۔ بابا صاحب کا ایک ایک لفظ بجلی کی طرح دماغ میں چمک رہا تھا، کانوں میں گرج رہا تھا۔ درس دیر تک جاری رہا، پھر بابا صاحب نے آخری الفاظ ادا کیے اور خاموش ہو گئے۔ تمام حاضرین اٹھ اٹھ کر باہر نکلنے لگے۔ آخر میں بابا صاحب بھی اسی دروازے سے چلے گئے تو افلاک میرے پاس آ گیا۔ یہ وہی خوشرو نوجوان تھا جس نے بابا صاحب کے ساتھ ہال میں قدم رکھا تھا۔ آپ بھی آرام فرمائیے، ابھی کسی بھی حاجت پر مجھے آواز دے لیا کیجیے، یہ بابا صاحب کا حکم ہے۔ میں ہال کا راستہ طے کر کے اپنی آرام گاہ میں آ گیا۔ عجیب کیفیت ہو رہی تھی، دل کہہ رہا تھا کہ معبود عظیم نے میں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی جس کے عوض تو مجھے ایسے مرتبے سے نواز رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اب ایک عجیب سی سیر چشمی کا احساس ہوتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے سب کچھ میرے پاس ہو، کوئی تشنگی باقی نہ ہو۔ نماز کا شروع سے عادی تھا، ایک صبح جگا تو ایک عجیب احساس ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھا تو کمرے کی دیوار تھی، لیکن پھر دیوار تحلیل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی اور باہر باغ کا منظر نظر آنے لگا۔ میں حیران رہ گیا۔ باغ میں پرندوں کے لیے خوراک اور پانی رکھا تھا، فاختاؤں کا ایک خوبصورت جوڑا پانی پی رہا تھا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ جو دیکھ رہا ہوں صرف تخیل ہے کہ سچ باہر نکل آیا۔ سامنے کنڈیلی میں فاختاؤں کا جوڑا پانی پی رہا تھا۔ اس کے بعد یہ مسلسل ہونے لگا۔ بابا صاحب نے حکم دیا تھا کہ گھر میں قیدی بن کر نہ رہو، باہر گھوما پھرا کرو۔ کبھی کبھی اشرف سے کہتا تو وہی گاڑی آ جاتی جو مجھے لینے نظام علی کے گھر گئی تھی۔ ڈرائیور بھی وہی ہوتا، لیکن اس سے کبھی بات نہ ہوئی۔ چنانچہ گھر سے باہر نکل جاتا تھا، مگر باہر بھی وہی کیفیت رہتی۔ کبھی لگتا جیسے وحشی درندوں کے گول آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے ہوں، کبھی سانپ، کبھی بچھو اور دوسرے حشرات الارض رینگتے نظر آتے۔ ایک دن بابا صاحب سے تذکرہ کیا تو خوشگوار لہجے میں بولے، مبارک ہو، آغاز ہو گیا ہے۔ کیسا آغاز بابا صاحب؟ آنکھوں میں روشنی آ رہی ہے، ایک عمل بتا رہا ہوں، اس کا آغاز کر دو۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بابا صاحب پھر بولے، افلاک تمہیں کچھ چیزیں مہیا کر دے گا، وہ ان ساری چیزوں کو ضرورت کے مطابق نصیب بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے اپنا یہ کام تم خود کرو۔ ایک آئینہ ہوگا جسے تم 2 حصوں میں تقسیم کر کے دیوار پر لگا لینا، اس کے بائیں حصے کو سیاہ کپڑے سے ڈھکنا ہوگا۔ اس کام کی تکمیل کے بعد تم دیوار سے 4 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر آئینے میں اپنا عکس دیکھو گے۔ یہ کام تمہیں دن کے وقت کرنا ہوگا جب سورج چمک رہا ہو اور اس کا عکس آئینے پر ہو اور اس کی چمک تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہو، لیکن تمہیں ایک آنکھ بند کر کے آئینے کے کالے حصے کو دیکھنا ہوگا، یعنی کالے کپڑے والے حصے کو۔ پھر دوسری آنکھ کو پوری طرح کھول کر چمکدار حصے کو دیکھو، لیکن چکا چوند برداشت کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ تمہیں کچھ کلمات پڑھنے ہوں گے۔ یہ عمل 7 دن کے لیے ہوگا۔
7 دن کے بعد تمہاری آنکھوں اور دماغ کا راستہ ایک ہو جائے گا اور تمہارے اندر اتنی قوت پیدا ہو جائے گی کہ تم کسی بھی انسان کے دوسرے روپ کو دیکھ سکو اور اس کے اندر کا حال جان سکو۔ یہ مشغلہ بہت دلچسپ ہوگا اور تم ایسے درد مندوں کے بارے میں جان سکو گے جن کی مدد کر کے تم ثواب کما سکتے ہو۔ میرا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ شیطان بوریا چرن نے مجھے کالے جادو کی قوت سے کسی بھی مریض کے اندر جھانک کر اس کی بیماری جاننے کی طاقت دی تھی، لیکن در حقیقت مجھے ہمیشہ ایک شرمندگی سی رہی کہ میں ایک ناپاک قوت کے زیر اثر یہ سب کچھ کر کے شہرت حاصل کر رہا ہوں۔ اب بابا صاحب نے یہ روحانی عمل بتایا تھا جس کی تکمیل کر کے مجھے جو قوت حاصل ہوگی وہ روحانی قوت ہوگی۔ افلاک نے مجھے مطلوبہ چیزیں مہیا کر دی اور میں نے تسلی بخش طور پر انہیں نصب کر لیا۔ پھر میں نے پوری توجہ سے اس عمل کا آغاز کر دیا۔ ایک آنکھ بند کر کے میں کالے کپڑے کو دیکھتا، پھر دوسری آنکھ سے سورج کی روشنی کو، ساتھ ہی بابا صاحب کے بتائے ہوئے الفاظ کو دہراتا۔ 7 دن پورے ہو گئے تو میں بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ انہوں نے معمول کے مطابق میرا استقبال کیا اور بولے، کبھی کبھی شاگرد بھی استاد کی کمزوری بن جاتا ہے۔ تم جس لگن اور سعادت مندی سے ہر عمل بے لوث اور محنت سے کرتے ہو وہ تمہاری خوبی ہے۔ آج میں تم سے تمہارے بارے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں خوشی کی لہر بیدار ہو گئی۔ بابا صاحب بولے، تم نے اپنے والد صاحب کے بارے میں بتایا تھا کہ اپنے لا ابالی دور میں وہ ایک بدکار سادھو کے جال میں پھنس گئے تھے، لیکن اپنی قوت ایمانی سے وہ ہر مشکل جھیل گئے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ماں باپ کی وراثت اولاد کو ہی ملتی ہے، خواہ روپے پیسے اور جائیداد کی شکل میں ہو، خواہ نام و نمود کی شکل میں۔ ایک برے اور بدکار شخص کے چھوڑے ہوئے برے عمل بھی کبھی کبھی اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں، اور اسی طرح نیک عمل بھی اولاد کا ورثہ ہوتے ہیں۔ مالک لم یزل نے تمہیں بہت سے اعزازات عطا فرمائے ہیں، ان میں کچھ تمہارے والد کا ورثہ ہیں اور کچھ تمہاری ذاتی کمائی۔ خیر، تم نے اس ملعون کو اس کی ناپاک خواہشوں سے دور کر دیا ہے، وہ بہت پیچھے چلا گیا ہے، لیکن یہ بدکار ناپاک روحیں شیطانی قوتوں سے آراستہ ہوتی ہیں اور شیطان کو آزادی ہے روز قیامت تک اسے اپنے اپنے پسندیدہ ہر کاروں کی نگرانی بھی کرنی ہوتی ہے۔ ہر چند ہر ذی روح کو فنا ہے اور جلد یا دیر اسے چلے جانا ہوتا ہے، لیکن شیطانی عمل سے اس کی زندگی کچھ طویل ہو جاتی ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ جی، لیکن آخرکار موت برحق بوریا چرن زندہ ہے۔ میں نے بے اختیار سوال کیا۔ اگر وہ زندہ بھی ہے تو بدبختی کے دن گزار رہا ہوگا اور اس نے شیطان کی پناہ حاصل کی ہوگی۔ بابا صاحب نے گول مول سا جواب دیا اور میں خاموش۔ بات وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تم نے اپنا ایک عمل مکمل کر لیا ہے۔ تم کسی بھی شخص کے ذہن میں جھانک کر اس کا باطن معلوم کر سکتے ہو، لیکن علم کا استعمال کبھی بے جا نہ کرو۔ اس طرح تمہارا علم تمہارے سینے میں محفوظ رہے گا۔ تم اس کی حفاظت کرو گے تو یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کبھی کسی کے دماغ میں غیر ضروری جھانکنے کی کوشش مت کرنا، وہ تمہارے لیے سخت نقصان دہ ہوگا۔ یاد رکھنا، جہاں جاننا ایک نعمت ہے وہاں نہ جاننا اس سے بڑی نعمت ہے۔ آج کی باتیں ختم، آرام کرو اور سنو دل کا کیا حال ہے۔ میں خوش ہوں بابا صاحب، لیکن لہجے میں کرب ہے۔ کیوں؟ بابا صاحب، کبھی کبھی گھر بہت یاد آتا ہے۔ میں نے صاف گوئی سے کہا، بالکل آتا ہوگا، لیکن زندگی کے عمل کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نہیں سمجھا بابا صاحب۔ میں سمجھاتا ہوں۔ نوعمری ہوتی ہے، ماں باپ اور دوسرے رشتوں کا پیار حاصل ہوتا ہے۔ جوان ہوتے ہو، بوڑھے ہوتے ہو، مر جاتے ہو، سب رشتے کھو جاتے ہیں۔ جنہیں اپنے پیچھے سوگوار چھوڑ جاتے ہو وہ اپنی زندگی کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں، کچھ عرصے غمزدہ رہتے ہیں، پھر بھول جانے کا قدرتی عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ کائنات اسی طرح چلتی ہے۔ جو چیز ہمیشہ زندہ رکھتی ہے، جانتے ہو وہ کیا ہے؟ آپ فرمائیے۔ میں نے کہا، علم۔ بابا صاحب بولے، اور علم ایک کنویں کی گرد چکراتے ہوئے نہیں ملتا، اس کے لیے حرکت بہت ضروری ہے۔ دنیا میں لا تعداد صاحب علم پڑے ہیں، کس کے پاس کیا ہے کون جانے۔ دیکھو گے، ملو گے تو پتہ چلے گا۔ مجھے کہاں جانا ہوگا بابا صاحب؟ میں کیا بتا سکتا ہوں، یہ تعین تو قسمت کرتی ہے، بس تمہیں آغاز کرنا ہوگا۔ اب جاؤ، میں نے تمہیں دوبارہ روک لیا۔ اور سنو، یہ رومال لے جاؤ۔ تم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے ہو؟ جی بابا صاحب۔ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد باہر لان پر نکل جانا، وہاں انار کے درختوں کے جھنڈ کے پاس 2 زانو بیٹھ جانا اور یہ رومال سر پر اوڑھ کر آنکھیں بند کر لینا۔
جی بہتر۔ میں نے احترام سے رومال لے لیا۔ اپنی رہائش کا آ کر میں بابا صاحب کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ زبردست معرفت کی باتیں تھیں اور دل میں بڑا اعتماد پیدا کرتی تھیں۔ رات کو اس آسمان پر گہرے کالے بادل چھا گئے۔ مجھے انتظار تھا۔ نماز پڑھی، کھانا کھایا، پھر انار کے جھنڈ کی طرف چل پڑا۔ ایک مناسب جگہ منتخب کر کے بیٹھا اور رومال کو سر پر اوڑھ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر گزر گئی، پھر بند آنکھوں میں ستارے ناچنے لگے۔ یہ ستارے روشن ہوتے جا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے روشنیاں جل رہی ہیں۔ یہ روشنیاں واضح ہوتی جا رہی تھیں اور پھر اچانک دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ میرا گھر تھا، 100% میرا گھر تھا، وہی جمشید روڈ والا، لیکن اس میں تیز روشنی ہو رہی تھی۔ چاروں طرف رنگین بلب جھلملا رہے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا، کوئی تقریب ہو رہی تھی۔ کھانے کی میزیں لگی ہوئی تھیں، لوگ پلیٹیں بھر رہے تھے، کھا رہے تھے، ہنس بول رہے تھے۔ ایک ایک کو غور سے دیکھا، سب موجود تھے۔ نانا ریاض، پھوپھی شمسا، غالباً شمسا پھوپھی کے کسی بیٹے کی کوئی تقریب تھی۔ سب خوش تھے۔ میرے بھائی بہترین سوٹ پہنے ہوئے تھے، بھابھیاں بال بال موتی پروئے ہوئے تھیں اور مہمانوں کی خاطر مدارت کر رہی تھیں۔ یہ سب کچھ سچ تھا؟ کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ یہ لوگ مجھے بھول گئے؟ انہوں نے مجھ پر صبر کر لیا؟ ایسا ہوتا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ساتھ میں ایک پروقار آواز میرے کانوں میں گونجی، جوان ہوتے ہو، بوڑھے ہو جاتے ہو، مر جاتے ہو، سب رشتے کھو جاتے ہیں، بھول جانے کا قدرتی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن میں تو زندہ ہوں۔ اچانک ذہن کو جھٹکا لگا۔ ماں کہاں ہے؟ سریا بیگم کہاں ہے؟ پھر ایک کمرے کا منظر ابھرا۔ یہ امی کا کمرہ تھا۔ سفید لباس میں ملبوس پاکیزہ چہرہ، وہ جائے نماز پر خاموش غمزدہ بیٹھی تھیں، باہر کے ہنگاموں سے بے نیاز۔ ان کی آنکھوں میں ڈبڈبا رہا تھا۔ میری تصویر صاف نظر آ رہی تھی، ماں کے آنسوؤں میں تیرتی ہوئی۔ حلق میں ایک گولا سا اٹھا۔ بہت سی روایتوں کی تصدیق ہو گئی۔ کائنات کا سچ، سب سے بڑا صرف ایک سچ، جس کا تعلق رشتے سے ہے، جس کے نام کا ساتھ پیار کا نام سجتا ہے، وہ ماں ہے۔ کسی کونا سے ہی میں امی کو تو یاد ہوں۔ زندہ رہوں گا امی، لیکن مجھ سے وعدہ کریں آپ کو بھی زندہ رہنا ہوگا تاکہ میرے واپس آنے کا جواز رہے۔ میں نے پیار سے ماں کے تصور کو چوما اور منظر بدل گیا۔ یہ شاید ماضی کے مناظر تھے۔ بھائی انڈیا سے واپس آ گئے تھے۔ امتیاز نے پریس کانفرنس بلائی تھی۔ بھائی سے سوالات ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر رضوان کہہ رہے تھے وہ پاکستان کا عظیم سرمایہ ہے، اس کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ سائرہ کہہ رہی تھی ان کی فطرت میں پاکیزگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کی گواہ میں ہوں۔ میرے لیے احتجاجی ریلی نکالی جا رہی تھی۔ اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ میری گمشدگی اور اس سے متعلق جو کہانی سنائی جا رہی ہے وہ من گھڑت ہے۔ پھر دیکھا کہ ایک سرکاری عمارت میں ڈاکٹروں کی کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں میری تصویریں اور میرے نام کے بینر لگے ہوئے ہیں۔ بس اس کے بعد منظر تاریک ہو گیا۔ میں عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ اب ساری حقیقت کا ادراک ہو رہا تھا۔ میں نے بابا سے کہا کہ کبھی کبھی گھر بہت یاد آتا ہے، جس کے جواب میں بابا صاحب نے مجھے گھر دکھا دیا تھا۔ گھر والے دکھا دیے تھے جو مطمئن تھے، خوشیوں میں وقت گزار رہے تھے، اور میں اپنے باپ کا ہم شکل ایمان کا سفر کر رہا تھا، اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھا رہا تھا، اور ممکن ہے کبھی میرا ایک بیٹا جو میرا ہم شکل ہوگا، اسی مشن کا علم ہاتھ میں لیے کسی اور بھوریا چرن کے گندے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے سرگرم ہو۔ میں نے سر سے رومال اتارا، ابھی اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ پیچھے سرسراہٹ ابھری۔ دیکھا تو افلاک تھا۔ بابا صاحب نے رومال واپس منگوایا ہے، وہ بولا، اور میں نے رومال احترام سے تہہ کر کے اسے دے دیا۔ میرے لیے اور کوئی حکم تو نہیں، فرمایا ہے کہ اب آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، افلاک نے کہا اور نگاہوں سے گم ہو گیا۔ میں گہری سانس لے کر واپس چل پڑا۔ گھر دیکھ لیا تھا، بلا وجہ تڑپ رہا ہوں۔ وہ سب آرام سے ہیں۔ مجھے جو نعمتیں مل رہی ہیں بابا صاحب کی رہنمائی میں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چند روز اور گزر گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس دن میں نے اپنے گھر کا جو منظر دیکھا تھا اس سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی تھی۔ میں ان لوگوں کے ذہن سے نکلا تو نہیں ہوں گا، لیکن اب انہوں نے میری جستجو ترک کر دی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر اب میں وطن واپس جانا چاہوں تو شاید مجھے دقت نہ ہو، لیکن بابا صاحب نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ دکھا دیا تھا کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں۔ ان کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، میں نہیں ہوں تو کیا ہوا؟ بابا اگر مناسب سمجھتے تو گھر کا حال دکھانے کے بجائے
مجھے گھر جانے کا حکم دے سکتے تھے۔ البتہ ایک دن انہوں نے حکم دیا، باتھرس ایک شہر کا نام ہے، اس کے قریب قصبہ مینڈو جنکشن ہے، وہاں چلے جاؤ، ریل سے جانا، اسٹیشن پر تمہیں غلام قادر نامی ایک نوجوان ملے گا، اس کی ماں بیمار ہے، وہ خود کچھ ایسی خوبیوں کا حامل ہے کہ اسے کچھ وقت ساتھ رکھا جا سکتا ہے، اشرف تیاریاں کرا دے گا، میری طرف سے خدا حافظ۔ اصل کام کچھ اور ہے جس کی تفصیل وقت کی زبانی سن لو گے۔ بہتر، میں نے گردن خم کر کے کہا، پتہ نہیں یہ میرے اندر کی خوبی تھی یا مرشد کی عطا کہ میرے اندر بڑا حلم پیدا ہو گیا تھا، اب کسی بات پر تردد نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کسی حکم کی کھوج۔ مزید خوبی یہ تھی کہ اب کوئی خوف دل میں نہیں رہ گیا تھا۔ پولیس کے لوگ نظر آتے تھے تو انہیں اجنبی نگاہوں سے دیکھتا گزر جاتا، کوئی خوف دل میں نہ آتا۔ بارہا بڑی بڑی مکڑیاں نظر آئیں مگر انہیں دیکھ کر بھوریا چرن کا خیال دل میں نہیں آیا، اس کے علاوہ دل میں کوئی بیزاری کا تصور بھی نہیں تھا۔ صبح خوبصورت لگتی تھی اور شام آسودہ۔ اشرف نے جو چیزیں مجھے دیں ان میں بہترین لباس، شیونگ باکس اور ایک امپورٹڈ میڈیکل باکس جس میں بی پی آپریٹس، اسٹیتھوسکوپ، دوسرے چھوٹے جدید آلات اور دوائیں تھیں، گویا مجھے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بھیجا جا رہا تھا۔ خاصی کرنسی بھی تھی۔ پھر اشرف نے مجھے ٹرین میں بٹھا کر روانہ کیا۔ ٹرین کا سفر زیادہ طویل نہیں تھا، اسٹیشن آتے جاتے رہے، ہندوستان کے اور شہر بھی آنکھوں کے سامنے آئے جن میں یہاں کا کلچر نظر آتا تھا۔ پھر ایک بڑی سی سل پر مینڈو جنکشن لکھا نظر آیا اور ٹرین آہستہ ہو گئی، اسے کچھ منٹ کے بعد آگے جانا تھا۔ میں اپنے مختصر سامان کے ساتھ نیچے اترا ہی تھا کہ ایک خوش شکل اور خوش مزاج سے نوجوان نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور بولا، میرا نام غلام قادر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تم نے مجھے خوب پہچانا غلام قادر، کہو ماں کیسی ہے؟ بہت اچھی، بلکہ بہت ہی اچھی، کیونکہ جنت جا چکی ہے، غلام قادر نے کہا اور میں چونک پڑا۔ اور وہ کب؟ پرسوں رات۔ مرض لا علاج ہو چکا تھا، دک ہو گئی تھی، کلی بھر بھر خون اگلتی تھی، خون ختم ہو گیا، مر گئی۔ مجھے بہت افسوس ہوا غلام قادر، بس جی اللہ کی مرضی، غلام قادر نے کہا۔ ہم چھوٹے سے اسٹیشن سے باہر نکل آئے، باہر ایک اور چیز دیکھی، پاکستان کے کچھ شہروں اور دیہاتوں میں کہیں کہیں تانگے نظر آ جاتے ہیں، لیکن یہ بدلی ہوئی شکل یہاں یکا کہلاتی ہے۔ گول چھتری کے نیچے بیٹھنے کی جگہ، آگے گھوڑا جتا ہوا، ایک ایسے ہی یکے میں بیٹھ کر ہم چل پڑے۔ چھوٹے سے قصبے سے خاصے فاصلے پر غلام قادر کا گاؤں جنگ پوری تھا، جس کے بارے میں غلام قادر نے راستے میں بتایا تھا۔ قصبہ ختم ہو گیا تو ایک چوڑی نہر آئی جس کے اطراف سبزہ ہی سبزہ، ہرے بھرے کھیت کھلیان، درخت، مویشی، پھر چھوٹا سا گاؤں جنگ پوری، اور پھر غلام قادر کا گھر، 2 کچے کمرے، بڑا سا دالان اور خوب بڑا صحن جس میں کیکر اور آم کے درخت تھے، ایک کنواں، بیلوں کی جوڑی، مرغیوں کے ڈربے تھے، ایک بالکل ہی الگ ماحول، سب کچھ بے حد خوبصورت اور انوکھا۔ غلام قادر کی ماں مر چکی ہے، پھر میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ مان، میرے کانوں میں بابا صاحب کے الفاظ گونجے، اصل کام کچھ اور ہے جس کی تفصیل وقت کی زبانی سن لو گے۔ غلام قادر بڑا خوش مزاج نوجوان تھا، اس نے اپنی زندگی گھر تک محدود کر لی تھی۔ یہ سب جاندار میرے رشتہ دار ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، زمینوں کی آمدنی آ جاتی ہے، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، ماں کے علاوہ اور تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر ہنس پڑا۔ بتایا نا آپ کو، یہ سب میرے رشتہ دار ہی ہیں، اب آپ سے کیا پردہ؟ مرنے والی بھی میری سگی ماں نہیں تھی؟ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ میری ہی طرح تھی، نہ اس کا کوئی تھا اس دنیا میں نہ میرا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ اپنا لیا۔ وہ بریلی والے بابا جی کی مرید تھی، بس کبھی کبھی میرے ساتھ ان سے ملنے چلی جاتی تھی، اور بس۔ ایک بات ڈاکٹر صاحب، آپ ماں کے علاج کے لیے آئے تھے نا؟ ہاں۔ کیا اب واپس چلے جائیں گے؟ کچھ وقت تمہارے ساتھ گزار کر اللہ خوش رکھے۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا۔ بریلی میں آپ کا ہسپتال ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، جنگ پوری غریبوں کی بستی ہے، یہاں کے لوگ شہر جا کر علاج نہیں کرا سکتے، کوئی سرکاری ہسپتال نہیں، یہاں 1-2 ڈاکٹر دکانیں کھولے بیٹھے ہیں، وہ بڑے مہنگے ہیں اور ان کے علاج سے لوگوں کو فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے کئی بار ایسے خواب دیکھے ہیں کہ ایک ڈاکٹر آیا اور اس نے لوگوں کے مفت علاج کیے اور لوگ ٹھیک ہو گئے،
آپ ہمارا خوف پورا کر دیں۔ ارے واہ غلام قادر، تم کہو اور میں تمہاری بات نہ مانوں۔ اللہ خوش رکھے، مالک آپ کو اس کا بڑا صلہ دے گا، وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ غلام قادر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ پھر اس نے ان بیماروں کی فہرست بتانی شروع کر دی جو اس کے بقول شہر جا کر اپنا علاج نہیں کرا سکتے تھے۔ وہ خود جا کر ان سے ملتا اور انہیں اس کے علاج کی خوشخبری دیتا۔ میں جا کر انہیں دیکھتا، انہیں دوائیں دیتا اور اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ چند ہی دنوں میں اس چھوٹے سے گاؤں میں میری دھوم مچ گئی۔ غلام قادر ان کا ہیرو بن گیا۔ یہ لوگ عام قسم کے مریض ہوتے تھے، سب سے بڑی بیماری ان کی غربت ہوتی تھی۔ اب زیادہ مریض غلام قادر کے گھر ہی آ جاتے۔ اس طرح یہ گھر ایک چھوٹا موٹا ہسپتال بن گیا۔ ایک دن کوئی 20 دن ہو گئے تھے یہاں آئے ہوئے۔ ایک دن میں اور غلام قادر ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ میں نے دو فقیر دیکھے۔ ایک فقیر میلا کچیلا ہندوانہ لباس پہنے لکڑی کا ہاتھ گاڑی کو دھکیل رہا تھا، جس میں دوسرا اپاہج فقیر لیٹا ہوا تھا۔ لوگ اسے بھیک دے رہے تھے۔ ان کے انداز میں بڑی عقیدت تھی۔ ہم دونوں ان فقیروں کے پاس سے گزرنے لگے تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ میں انہیں کچھ دے دوں، لیکن اسی وقت غلام قادر بول پڑا، نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ ہمارے ہاتھ سے کچھ نہیں لیں گے۔ کیوں؟ وہ صرف ہندوؤں سے بھیک لیتے ہیں۔ اچھا، میں نے گہری سانس لے کر کہا اور فقیر کو کچھ دینے کا ارادہ ترک کر کے آگے بڑھ گیا۔ غلام قادر مجھے ان کے بارے میں مزید بتانے لگا۔ جنگ پوری میں کوئی تعصب نہیں ہے، یہاں کبھی ہندو مسلم فسادات نہیں ہوئے، سب مل جل کر رہتے ہیں، لیکن تھوڑے دنوں سے کھنچاؤ پیدا ہونے لگا ہے جس کی ذمہ داری یہاں کالی کندھیر ہے۔ کالی کندھیر؟ میں نے سوالیہ نظروں سے غلام قادر کو دیکھا۔ یہ اسی سادھو کا نام ہے، کہیں اور سے یہاں آیا ہے؟ پیلی پوکھر پر اپنی کٹیا بنائی ہوئی ہے، وہیں رہتا ہے۔ بہت سے ہندو اس کے عقیدت مند ہیں، یہ ان کی بیماریوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ ٹھیک، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ہم دونوں جہاں جا رہے تھے وہاں پہنچ گئے۔ غلام قادر نے بازار سے ضرورت کی کچھ چیزیں خریدیں اور واپس چل پڑے۔ بازار کے اختتام کے بعد ایک وسیع میدان تھا جس کے آخری سرے پر کھیت لہرا رہے تھے۔ میدان کے اس سرے پر جہاں اس وقت ہم پہنچے تھے چند درخت تھے، جن میں سے ایک درخت کے نیچے وہ گاڑی نظر آئی جس میں وہ معذور فقیر لیٹا ہوا تھا۔ گاڑی سے تھوڑے فاصلے پر اسے دھکیلنے والا دوسرا فقیر نظر آ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا اور دوسرے لمحے میرے ذہن میں دھماکہ ہوا، یہ شکل میری جانی پہچانی تھی۔ یہ بنسی راج تھا، 100% بنسی راج، بھوریا چرن کا خاص آدمی جس سے میرا خاصا واسطہ رہا تھا۔ دماغ میں خیالات کی چرخی سی چل پڑی۔ بالکل غیر اختیاری طور پر میں نے بھاگ کر گاڑی میں لیٹے ہوئے معذور فقیر کو دیکھا۔ وہ بھوریا چرن تھا، ہاتھوں اور پیروں سے محروم بھوریا چرن، بے بس بے کس۔ اس نے بھی مجھے دیکھا اور دوسرے لمحے وہ سخت وحشت زدہ ہو گیا۔ اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور پھر وہ مسلسل چیخنے لگا۔ اس کی پہلی ہی چیخ پر بنسی راج اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ آندھی طوفان کی طرح گاڑی کی طرف بھاگا۔ شاید اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا، لیکن مجھ سے کچھ کہنے سننے کے بجائے وہ گاڑی لے کر بھاگنے لگا۔ اس کی رفتار بے حد تیز تھی۔ کچے راستے پر گاڑی بری طرح اچھل رہی تھی۔ پتہ نہیں اس میں لیٹے ہوئے بھوریا چرن کا کیا حال ہو رہا ہوگا، لیکن بنسی راج کے پیروں میں پنکھے لگے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میدان عبور کر کے کھیتوں تک پہنچا اور پھر کھیتوں میں گھس کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ اسی وقت غلام قادر میرے پاس پہنچ گیا۔ یہ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کھوئی نظروں سے غلام قادر کو دیکھا، پھر خود کو سنبھال کر بولا، پتہ نہیں، کالی کندھیر آپ کو یہ دیکھ کر ہی چیخا تھا اور اس کا ساتھی بھی آپ سے ڈر کر بھاگا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے پھر اسی انداز میں کہا۔ کیا بتانا بیچارے غلام قادر کو، یہ ایک لمبی کہانی تھی۔ اللہ خوش رکھے، میں حیران رہ گیا ہوں، کوئی بات جو سمجھ میں آ رہی ہو۔ اس دوران میں نے بھی خود پر پوری طرح قابو پا لیا، کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ بھوریا چرن کو اس حال میں دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ پھر اچانک بابا پردہ پوش کے الفاظ یاد آئے، اصل کام کچھ اور ہے جس کی تفصیل وقت کی زبانی سن لو گے۔ اصل کام؟ میں نے دل میں سوچا اور غلام قادر سے پوچھا، یہ کالی کندھیر کہاں رہتا ہے؟ پیلی پوکھر پر اس نے کٹیا بنا رکھی ہے، وہیں گیا ہے۔ چلو گے وہاں؟ کٹیا پر جائیں گے، دور سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے چلیں۔ فاصلہ اچھا خاصا تھا، پھر دور سے کچھ مجمع سا نظر آیا تو غلام قادر بے اختیار بول پڑا،
کچھ ہوا ہے، ضرور کچھ ہوا ہے، پولیس بھی موجود ہے، جہاں ہم لوگ کھڑے تھے وہاں اور بھی لوگ آ کر کھڑے ہو رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے غلام قادر سے بھی پوچھا تو اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں بھائی، تمہیں کچھ معلوم ہو تو بتاؤ۔ کچھ نہیں معلوم، بس بازار میں خبر اڑی ہے کہ پولیس نے کالی کندھیر کی کٹیا پر چھاپا مارا ہے، ہم لوگ معلوم کرنے آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا پولیس نے کٹیا کے قریب کھڑے لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ اس طرف سے جو لوگ آئے ان سے غلام قادر نے پوچھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو ان میں سے ایک نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا بھیا کہ وہ سسرا کالے جادو والا ہے، اپنے چھورے کو لے گئے تھے، ایک بار اس کی مڑیا پر بدبو کے مارے کھوپڑی پھٹی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے مہینوں سے رکھی لاشیں سڑ رہی ہوں۔ تم ہی بتاؤ بھیا، سادھو سنتوں کی جھونپڑی میں ماس سڑنے کی بدبو کہاں سے آ گئی؟ تم اپنے چھوڑے کو اس کی کٹیا پر کیوں لے گئے تھے تلسی چند؟ غلام قادر نے پوچھا۔ سسرے کو بخار چڑھا تھا، اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، تلسی چند نے بتایا۔ پھر اس نے منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر پھونک ماری اور کہا کہ دوبارہ مڑیا پر نہ آئے، وہ سب سے یہی کہتا ہے۔ کیا؟ کہ دوبارہ یہاں مت آنا، لوگ جس کام سے آتے ہیں وہ ایک بار جانے سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس بار میں نے پوچھا، سو تو ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ جو ایک بار اس کے پاس آیا اسے دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہماری چھوڑے کا بخار بھی ایسا اترا کہ آج تک دوبارہ نہیں چڑھا۔ ہم بہت دیر وہاں رکے، پولیس نہ جانے وہاں کیا کیا کاروائی کر رہی تھی، پھر وہاں مزید رہنا بیکار سمجھ کر ہم واپس چل پڑے۔ غلام قادر اس واقعے پر اپنے طور پر تبصرے کرتا رہا، لیکن میری سوچیں کچھ اور تھیں۔ بھوریا چرن اس معمولی سی جگہ کیوں چھپا ہوا ہے؟ وہ بغیر ہاتھ پاؤں کے زندہ ہے، اس کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے ہوئے جھاڑیوں میں گھس گئے تھے، اس کا بدن چیل پنجوں میں جھپٹ کر لے گئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ جو بھی ہوا ہو، لیکن یہ پتا چل گیا تھا کہ وہ زندہ ہے، اور زندہ ہے تو اس سے بھرپور مقابلہ ہے۔ میرا کام ختم نہیں ہوا، بابا صاحب کے الفاظ کا بھرپور مفہوم تھا، اور مجھے یہاں بے مقصد ہی نہیں بھیجا گیا تھا۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ میں نے دل میں کہا، بابا صاحب ابھی میری بینائی اتنی تیز نہیں ہوئی کہ میں خود ہی دیکھوں اور فیصلے کر سکوں، مجھے ہر لمحہ آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ میں نے دوبارہ کٹیا تک جانے کے بارے میں سوچا، مگر ظاہر ہے یہ ممکن نہیں تھا۔ مگر دوسرے ہی دن صبح 10 بجے غلام قادر ایک جوڑے کے ساتھ آیا، وہ کسی کام سے باہر گیا تھا، اب آیا تو 2 افراد اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اندر آ کر کہا، جے رام جی کی مہاراج، یہ راجندر ہے ڈاکٹر صاحب، یہ اس کی دھرم پتنی سدھاوتی ہے۔ سدھاوتی کے سر میں درد اٹھتا ہے اور اس کی یادداشت چلی جاتی ہے، 2-3 دن تک اسی طرح رہتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ راجندر بہت پریشان ہے، اس کے پاس اور بھی کام کی خبریں ہیں، یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ڈاکٹر صاحب ہندوؤں کا بھی علاج کرتے ہیں یا صرف مسلمانوں کا؟ غلام قادر بولا، نہیں راجندر بھیا، میں صرف مریضوں کا علاج کرتا ہوں، ان کا دین دھرم کچھ بھی ہو ڈاکٹر یہ نہیں سوچتا۔ میں نے کہا، بھگوان سکھی رکھے، ہماری بستی میں پہلے دین دھرم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، یہ سب اس پاپی کا کالی کندھیر کا پھیلایا ہوا ہے۔ اچھا، تم سدھا بہن کے علاج کے لیے اس کے پاس نہیں گئے؟ صورت ہی سے نفرت تھی ہمیں اس کی، ہم کبھی نہیں گئے، بھگوان نے ہمیں اس سے دور رکھا۔ اب کھل گئی بستی والوں پر اس کی اصل، راجندر نے کہا۔ بڑی خاص خبریں سنائی ہیں راجندر نے ڈاکٹر صاحب، غلام قادر نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ چلو خبریں بعد میں سن لیں گے، پہلے سدھا بہن کو خبر لے آئیے سدھا بہن، میں نے کہا۔ پھر سدھا کو ایک جگہ بٹھا کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے اس کی بیماری کا پتہ چل گیا، اسے 2 انجیکشنوں کی ضرورت تھی۔ جو میڈیکل باکس مجھے افلاق نے دیا تھا وہ بابا صاحب کا عطیہ تھا، مجھے جس دوا کی ضرورت تھی وہ اس میں مل جاتی تھی، جبکہ پہلے وہ اس میں موجود نہیں ہوتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ افلاق کے ذریعے مجھ تک پہنچ جاتی تھی۔ میں نے سدھا کو 2 انجیکشن لگائے اور اسے اطمینان دلایا کہ اب اسے یہ درد نہیں ہوگا۔ پھر میں نے راجندر سے پوچھا، جی راجندر کمار جی، اب بتائیں کیا خبریں ہیں؟ پوری بستی میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے ڈاکٹر جی، وہ سسرا کالے جادو والا تھا، سدھا بھوجائی کا بھائی سندر لال پولیس کانسٹیبل ہے، راجندر کے ساتھ ہی رہتا ہے، اس نے ساری کہانی سنائی ہے۔ غلام قادر نے بتایا۔ گڈ، کیا کہانی ہے؟ وہ ڈاکٹر جی، کالی کندھیر کو کچھ تک پوری آئی ہوئے زیادہ سمے نہیں بیتا۔
اس کے ساتھ 2 اور منوئی تھے۔ انہوں نے وہ مڑیا بنائی، پھر بستی والوں میں اعلان کیا کہ جتنی ہندو آبادی ہے اس میں کوئی بھی بیمار ہو وہ کالی کندھیر مہاراج کے پاس آئے، وہ ایک ہی پھیرے میں اس کا علاج کر دیں گے۔ پر مسلمان جاتی کا کوئی منوئی ان کے پاس نہ آئے۔ لوگ گئے اور انہیں فائدے ہوئے، سو دھوم مچ گئی کالی کندھیر کی۔ وہ بستی میں بھیک مانگنے آتا اپاہجوں والی گاڑی میں، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں جڑ سے کٹے ہوئے تھے۔ لوگ اسے بہت کچھ دینا چاہتے تھے کیونکہ وہ ان کا دیوتا بن گیا تھا، پر وہ تھوڑی سی بھیک لیتا پھر منع کر دیتا کہ باقی کل۔ اس بات سے لوگ اور متاثر ہوتے تھے اور اسے مہان سادھو سمجھتے تھے۔ پھر ڈاکٹر صاحب بالی رام کا بیٹا گرودھر گھر سے غائب ہو گیا۔ وہ جوان تھا۔ 3 دن کے بعد اس کی لاش گول دھرم شالہ میں ملی۔ جب ایک کسان ادھر سے گزر رہا تھا اور اسے دھرم شالہ سے بدبو اٹھتی محسوس ہوئی تھی، بستی میں ہاہاکار مچ گئی۔ گرودھر کا ایک ہاتھ کندھے کے جڑ سے کٹا ہوا تھا، شریر کا سارا خون نکل جانے سے وہ مر گیا تھا۔ کوئی 20 دن کے بعد پولیس کو دھول گھری سے خبر ملی کہ وہاں بھی ایک کھلیان سے لاش ملی ہے جس کا ایک پیر جڑ سے کٹ کر غائب ہوا ہے۔ تیسری خبر پولیس کو 6 دن پہلے ملی جس میں مینڈو جنکشن کے ایک زمیں دار کا بیٹا ہری چند غائب ہوا، اور دوسرے ہی دن ہری چند برے حال گھر پہنچا۔ اس کا بھی ایک ہاتھ کندھے کے پاس جڑ سے کٹا ہوا تھا۔ اس نے ساری پول کھولی، وہ ایسے کہ ایک بار اس نے یہاں جنگ پوری کے بازار میں سادھو کالی کندھیر کو دیکھا تھا اور اسے بھیک دی تھی۔ ہری چند نے بتایا کہ وہ کسی کام سے جنگ پوری آیا تھا۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ واپس اپنی جیپ میں مینڈو جا رہا تھا کہ راستے میں اسے 2 خوبصورت لڑکیاں نظر آئیں جو اسے لفٹ مانگ رہی تھیں۔ ہری چند نے انہیں جیپ میں بٹھا لیا، مگر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ان میں سے ایک لڑکی نے بے ہوش کرنے والی دوا کا رومال ہری چند کے ناک سے لگایا اور دوسری نے ہاتھ بڑھا کر جیپ کے انجن کا سوئچ بند کر دیا۔ بس اس کے بعد ہری چند کی آنکھ ایک جگہ کھلی تھی، وہاں اس نے اسی ہاتھ پاؤں کٹے سادھو کو دیکھا جسے اس نے بھیک دی تھی۔ وہاں 2 آدمی اور تھے، جن میں سے ایک وہ تھا جو کالی کندھیر کی گاڑی گھسیٹتا ہے۔ انہوں نے ہری چند کو زمین میں گھڑے ہوئے کھونٹوں سے باندھ رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ہری چند کو پھر بے ہوش کر دیا۔ دوسری بار جب ہری چند کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو مینڈو جنکشن پر ایک مال گاڑی کے ڈبے میں پڑے ہوئے پایا۔ اس کا بایاں بازو کندھے کے پاس سے غائب تھا۔ ہری چند کا خون بہہ چکا تھا، مگر وہ پہلوانی کرتا تھا اور خوب طاقتور ہے، اس لیے اس نے ہمت کی اور ڈبے سے نکل آیا۔ کچھ دور چل کر وہ بے ہوش ہو گیا، مگر اسے اسٹیشن پر موجود لوگوں نے دیکھ لیا اور فوراً ہاتھرس کے بڑے ہسپتال پہنچایا، جہاں ہوش میں آنے کے بعد اس نے باپ سے رابطہ کیا اور پولیس کو تفصیل بتائی۔ پولیس نے کالی کندھیر کی مڑیا پر چھاپا مارا تو مڑیا کے نیچے ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی۔ وہاں ایک بہت بڑا کمرہ بنا لیا گیا تھا۔ اس کمرے میں بہت بڑا چولہا جل رہا تھا اور بہت بڑے کڑھاؤں میں 2 انسانی ہاتھ اور ایک پاؤں ابالے جا رہے تھے۔ یہ ہاتھ پاؤں ابل کر چھوٹے ہو رہے تھے۔ سنا ہے کہ افریقہ کے جنگلی قبیلے اسی طرح انسانی سر چھوٹے کر کے ان کی مالائیں بناتے ہیں، اسی طرح یہ ہاتھ پاؤں چھوٹے کرنے کے لیے ابالے جا رہے تھے۔ ابھی سادھو کندھیر کو ایک پاؤں کی اور ضرورت تھی، جنہیں کسی طرح وہ اپنے ہاتھ پاؤں کی جگہ لگانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ شاید وہ یہ ہاتھ پاؤں جادو کے زور سے اپنے ہاتھوں پیروں کی جگہ جوڑنا چاہتا تھا۔ بڑا بکٹ ہوئے ہے بھیا یہ کالا جادو، اب دیکھو کیا ہوئے۔ سندر لال بتا رہا تھا کہ سارے پولیس والے اس سے بری طرح ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ ہاتھرس کی کوتوالی میں ہے، اور اس کے ساتھی وہ بھی اس کے ساتھ بند ہیں، اور وہ 2 عورتیں وہاں نہیں ملیں جنہوں نے ہری چند کو وہاں رکھا تھا؟ غلام قادر نے پوچھا۔ نہیں، اور کوئی نہیں ملا۔ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ پورنیا ہوں گی۔ راجندر نے کہانی پوری کی اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا سدھا بہن ٹھیک ہو جائے گی، تم اتنا کام ضرور کرنا کہ اگر کالی کندھیر کے بارے میں کوئی اور بات معلوم ہو تو آ کر بتا دینا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر جی، بھگوان آپ کی ساتھ بہت اچھا کرے، آپ نے ہمارا مشکل آسان کر دیا۔ راجندر اپنی بیوی کے ساتھ چلا گیا۔ غلام قادر کچھ دیر اسی موضوع پر باتیں کرتا رہا، پھر وہ کسی کام سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھوریا چرن کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں واقعات کی کڑیاں ملا رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں تڑوا کر بھوریا چرن نے ادھر کا رخ کیا۔ اس کی کالی طاقت اسے اس کے ہاتھ پاؤں واپس نہیں دلا سکی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ پاؤں کے حصول کے لیے کام شروع کر دیا اور کوئی ترکیب نکال لی۔ وہ 2 افراد موت کا شکار ہو گئے، تیسرا تقدیر سے بچ گیا اور وہ پولیس کے ہاتھ لگ گیا، لیکن پولیس اس کے آگے کیا حیثیت رکھتی تھی؟
البتہ اسے یہ پتہ چل گیا کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ وہ میرے خون کا پیاسا ہے، چنانچہ جہاں میں اس کے سارے منصوبے خاک میں ملانے میں مصروف ہوں، وہیں وہ اپنی قوت حاصل کر کے مجھ سے مارکے کے لیے تیاری میں لگا ہے۔ لیکن میں اب بے جگر ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی خوف نہیں تھا، البتہ یہ سوچ ضرور ذہن میں تھی کہ اب مجھے کب تک یہاں رہنا ہے۔ اس رات مجھے بھوریا چرن ہی کا خیال آتا رہا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو ایک بھیانک چیخ ماری تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوف طاری ہو گیا تھا۔ یہی کیفیت بنسی راج کی تھی۔ دوسری صبح غلام قادر نے جگایا۔ اٹھیے ڈاکٹر صاحب، راجندر آیا ہے۔ راجندر کا آنا کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن غلام قادر نے مجھے جس طرح جگایا تھا اس میں کوئی خاص بات ضرور تھی۔ میں راجندر سے ملا تو اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے نمسکار کیا اور بولا، آپ نے ہم پر بڑی دیا کی ہے ڈاکٹر جی۔ سدھا بڑی خوش ہے، کہہ رہی ہے میں ٹھیک ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب اوتار ہیں۔ ارے نہیں راجندر، بس میرے اللہ کا کرم ہے۔ ایک خبر آپ کو اور بھی دینی ہے۔ ہاں ہاں بتاؤ۔ سندر خبر لایا ہے کہ کالی کندھیر کوتوالی سے بھاگ گیا ہے۔ بھاگ گیا؟ ہاں جی، سندر نے بڑی جادو بھری کہانی سنائی ہے۔ کیا؟ تھانے کے جنگلے کے سامنے دو سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ رات کے 12 بجے انہوں نے دیکھا کہ اندر کی دیواروں سے پیلی پیلی مکڑیاں باہر نکل رہی ہیں۔ وہ جی حیران رہ گئے، ان کی تعداد ہزاروں ہوگی۔ وہ سلاخوں سے باہر نکلنے لگیں۔ انہیں دیکھ کر وہ دونوں سپاہی بھاگ نکلے، بری طرح ڈر گئے اور چیخ چیخ چلا رہے تھے۔ جتنی دیر میں وہ دوسروں کو کچھ بتاتے اتنی دیر میں کام ہو گیا۔ کام ہو گیا؟ ہاں جی، جب دوسرے سپاہی ان کی رام کہانی سن کر وہاں پہنچے تو وہاں کچھ نہیں تھا، نہ کالی کندھیر، نہ اس کے ساتھی، نہ مکڑیاں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جنگلے کے تالے ویسے ہی بند ملے، انہیں کھولا بھی نہیں گیا تھا۔ پولیس کا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو سندر نے نہیں بتایا، لیکن وہ خوش ہے کہ ایک بلا ان کے پاس سے چلی گئی، ورنہ ایک جادوگر کو قید کرنے کی وجہ سے اور نہ جانے کیا کیا ہو جاتا۔ میں اس بیچارے راجندر سے کیا کہتا۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ چلا گیا۔ البتہ میں کچھ الجھ گیا۔ میرے لیے اب کوئی ہدایت نہیں تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بابا پردہ پوش نے مجھے بہت کچھ عطا کیا تھا، انہی کی ہدایت پر میں یہاں آیا تھا، دیکھ چکا تھا کہ یہاں مجھے کیوں بھیجا گیا تھا۔ بھوریا چرن اپنی ناپاک قوت حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر چکا تھا۔ کیا کچھ نہیں کر چکا تھا؟ میرے والد محترم نے اسے شنکھا قوت سے محروم کیا تھا۔ وہ طویل عرصہ اپنی اس قوت کے حصول کے سفر صرف کر کے بڑی مشکل سے اس میں کامیاب ہوا تھا کہ دوبارہ اسی باپ کے بیٹے کے ہاتھوں دوسری ہزیمت سے دوچار ہوا اور ہاتھ پاؤں کھو بیٹھا۔ میں کالے جادو کی پہنچ کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ کتنی ہوتی ہے، لیکن کچھ اندازے ہوتے جا رہے تھے۔ بھوریا چرن کے ہاتھوں اور پیروں کو میں نے سانپوں بچھوؤں کی طرح ٹرینگ کر جھاڑیوں میں گھستے دیکھا تھا۔ اس کے چھوٹے سے بدن کو چیل اٹھا کر لے گئی تھی۔ اس کا بدن محفوظ رہ گیا تھا، لیکن کالا جادو ہاتھ پاؤں واپس نہیں لا سکا اور اب وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے حصول کے لیے سرگرداں ہے۔ پتہ نہیں شنکھا والی حیثیت برقرار تھی یا نہیں، لیکن سندر پولیس والے کے زبانی جو کہانی راجندر کے ذریعے معلوم ہوئی تھی وہ بتاتی تھی کہ بھوریا چرن کے ارد گرد اب بھی بہت کچھ ہے اور میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ غلام قادر کسی کام سے گیا ہوا تھا اور میں اس کے پالے ہوئے پرندوں کے پاس بیٹھا ان کی دلچسپ حرکات سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی وجود میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھ کر ایک دم سے اسے پہچان لیا۔ وہ افلاک تھا۔ میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی، البتہ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں نے غور سے افلاک کا چہرہ دیکھا۔ وہ سخت افسردہ تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ بمشکل تمام میرے منہ سے نکلا، افلاک؟ بابا صاحب رحلت فرما گئے کامران۔ افلاک کی رندی ہوئی آواز ابھری اور میرے پورے بدن میں شدید کرنٹ لگا۔ دماغ جھنجھنا کر رہ گیا۔ ایک بار پھر میری آواز بند ہو گئی۔ آپ ریل سے گھر آ جائیں تاکہ جنازے میں شرکت کر لیں، افلاک نے کہا، پھر بولا، چلتا ہوں، آپ کے آنے کے بعد جنازہ اٹھایا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور ایک دم آگے بڑھ کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ میرے سارے بدن میں تھر تھری مچی ہوئی تھی، شدید سردی لگ رہی تھی اور بدن ٹوٹنے لگا تھا۔ رہ رہ کر افلاک کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے، بابا صاحب رحلت فرما گئے، بابا صاحب رحلت فرما گئے۔ نہ جانے کتنی دیر اسی طرح کھڑا کپ کپاتا رہا۔ بابا صاحب بھی گئے، انہوں نے مجھے بہت سہارا دیا تھا، لیکن وہ چلے گئے۔ احمد علی بھی اسی طرح اچانک چلے گئے تھے۔ بابا پردہ پوش نے مجھے کئی علم دیے تھے جو بوقت ضرورت میرے کام آ سکتے تھے۔ یہ الگ بات کہ انہیں انتہائی ضرورت کے وقت استعمال کرنے کی ہدایت تھی۔
دل کو اس خیال سے بڑی ڈھارس ہوئی اور حالت بہتر ہونے لگی۔ افلاک مجھے جلد واپس پہنچنے کی ہدایت کر گیا تھا۔ میں نے جلدی اپنی چیزیں سمیٹیں۔ کچھ دیر کے بعد غلام قادر واپس آ گیا تو میں نے اس سے کہا، غلام قادر، مجھے فوراً واپس جانا ہے، تمہیں میرے ساتھ مینڈو جنکشن جانا ہے۔ اچانک ڈاکٹر صاحب، ہاں، جس طرح مجھے یہاں آنے کی ہدایت کی گئی تھی اسی طرح فوراً واپسی کی ہدایت ہے۔ غلام قادر کے ساتھ مینڈو جنکشن پہنچا، وہاں سے فوراً ٹرین مل گئی اور میں واپس پہنچ گیا۔ اشرف نے میرا استقبال کیا، اس کی آنکھیں سوج رہی تھیں۔ اس نے کہا، مغرب کے بعد جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اچانک کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ بابا صاحب کی ہدایت ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہ کی جائے۔ انہوں نے اپنا چہرہ ڈھکتے ہوئے کہا تھا کہ اب ان کے چہرے سے کپڑا نہ ہٹایا جائے، ان کا آخری دیدار بھی نہیں ہو سکے گا۔ میں نے رندی ہوئی آواز میں کہا، میں نے پوری زندگی ان کی خدمت کی ہے، ان کا دیدار کبھی نہیں کر سکا، تو اب یہ کیسے ممکن ہے؟ غسل میت کس نے دیا؟ ان کے مریدوں نے، جنہیں ہدایت کی گئی ہوگی۔ کفن بھی پہنا دیا گیا ہے۔ اشرف نے جواب دیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی۔ بے شمار لمبے قد و قامت کے سفید لبادے پہنے، امامے باندھے لوگ، جنہوں نے اپنے چہرے اماموں کے ایک حصے سے چھپائے ہوئے تھے، عمارت میں بھر گئے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ افلاک میرے پاس آ کر بولا، نماز جنازہ میں شرکت کیجیے، 40 قدم کندھا دیجیے، بس اس سے آگے جانا ممنوع ہے۔ نماز جنازہ ہوئی، پھر جنازہ اٹھایا گیا اور میں نے اور اشرف نے جنازے کو کندھا دیا۔ پھر ہم پیچھے ہٹ گئے اور وہ مریدین جنازہ لے چلے، لیکن ان کا رخ بیرونی دروازے کی بجائے احاطے کی مغربی دیوار کی طرف تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنازہ لے جانے والوں کی تعداد اتنی بڑی دیوار میں غروب ہو گئی، وہ سب جنازے سمیت ٹھوس دیوار سے پار ہو گئے تھے۔ میں اشرف کے ساتھ خاموش کھڑا تھا، پھر اشرف کے کچھ کہے سنے بغیر واپس مڑ گیا اور میں تھوڑی دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ پھر ٹھنڈی سانس لے کر اندر عمارت میں آ گیا۔ اپنے کمرے کی مسہری پر لیٹ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ انگ ٹوٹ رہا تھا، بدن میں شدید سنسنی تھی۔ اب کیا کروں؟ بابا صاحب کے دم سے ایک دنیا آباد تھی، ایک فولادی سہارا تھا۔ اب بہت سارے سوال میرے سامنے کھڑے تھے۔ دماغ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کیا نہ کروں۔ دماغ مکمل معاف ہو چکا تھا۔ شدید ذہنی تھکن سے نیند آ گئی اور ایسی انوکھی نیند کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں ہوں۔ صبح کو جب آنکھ کھلی، میں جاگا تو حیرانی سے روشنی کو دیکھتا رہا، پھر ایک دم سب کچھ یاد آ گیا اور میں اٹھ بیٹھا۔ دل ڈوبنے لگا۔ بابا صاحب اب یہاں نہیں ہیں، پھر اب اس گھر میں کیا ہے، کیا کروں؟ بیٹھا سوچتا رہا، پھر اٹھ کر باہر نکل آیا۔ پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ایک عجیب سی وحشت طاری تھی۔ اشرف کو آواز دی کہ ایک کپ چائے دے دے، لیکن جواب نہیں ملا۔ پھر میں نے پوری عمارت میں اشرف کو تلاش کیا، وہ کہیں نہیں تھا۔ پورے دن اور پوری رات وہ نظر نہیں آیا۔ پتہ چل گیا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ دل اور ہول گیا۔ میں اس عمارت میں تنہا ہوں۔ ڈرتے ڈرتے افلاک کو آواز دی، لیکن اس کا مجھ سے کیا واسطہ؟ اب کیا کروں؟ یہاں رہنے کا اب کیا جواز ہے؟ نکلوں یہاں سے، لیکن جاؤں کہاں؟ بہت عجیب طبیعت ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ اگر میں پاکستان جانا چاہوں تو کامیاب ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ کوشش کر سکتا تھا، لیکن بابا صاحب کا درس یاد تھا، جو کام کر سکتے ہو اسے کرنے سے گریز کرو، ہمیشہ اپنے نفس اور خواہشوں کے خلاف کام کرو، فیصلہ تمہارا نہیں وقت کا ہوتا ہے۔ یہ باتیں یاد آئیں اور خود بخود ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں بھائی، وقت کیا کہتے ہو؟ میرے منہ سے نکلا، چند کپڑے ایک چھوٹے سوٹ کیس میں رکھے۔ بابا صاحب نے حلیے کے بارے میں فیصلہ فرما دیا تھا۔ شیونگ باکس اور سوٹ بالکل جدید تھے اور ان کے استعمال کی ہدایت تھی۔ بابا صاحب کے گھر کو خیر بات کہا اور ایک سامنے سڑک پر پیدل چل پڑا۔ ذہن کو سلا دیا اور بدن کو رہنمائی سونپ دی۔ فاصلے طے ہوئے اور ہوش آیا تو ریلوے اسٹیشن پر تھا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اب کیا کروں کہ پیچھے سے کسی نے قمیض کا پچھلا حصہ کھینچ کر مخاطب کیا۔ پلٹ کر دیکھا تو 10-11 سال کا ایک پیارا سا بچہ، جو کالی کالی خوبصورت آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ آگے بڑھا جس میں کالے رنگ کا ایک خوبصورت بٹوا تھا۔ اس نے اشارے سے مجھے بٹوا پکڑنے کے لیے کہا اور میرا ہاتھ بے اختیار آگے بڑھ گیا۔ یہ کس نے دیا ہے بیٹے؟ میں نے پوچھا تو بچے نے پیچھے اشارہ کر دیا۔ میری گردن بے اختیار پیچھے مڑ گئی۔ جس طرف بچے نے اشارہ کیا وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہاں تو میں نے بچے کی طرف مڑ کر کہا، لیکن وہاں بچہ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے دور دور تک دیکھا، لیکن بچے کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ تب میں نے گہری سانس لے کر پرس کا جائزہ لیا۔ اس میں 3000 روپے تھے۔ ایک پاکستانی نوٹ بھی تھا جس پر لکھا تھا، رزق حلال عین عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کیا رہنمائی ہے!
بتا دیا گیا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ رزق حلال کما کر پیٹ بھرنا ہے، میری کیا مجال کہ روح گردانی کروں۔ آگے بڑھ کر ٹکٹ گھر کے سامنے پہنچا، 1000 روپے کا نوٹ کھڑکی سے اندر کر دیا۔ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اندر بیٹھے شخص نے ایک ٹکٹ اور 1000 کے نوٹ سے بقایا رقم ہاتھ میں تھما دی۔ ابھی ٹکٹ کو غور سے دیکھا بھی نہیں تھا کہ پیچھے آ کھڑے ہونے والے ایک شخص نے کندھے سے پکڑ کر دھکیلتے ہوئے کہا، جلدی ہٹو یار، ریل آ گئی ہے۔ میں ہٹ گیا۔ اسی وقت ایک ٹرین آ کر پلیٹ فارم پر رکی۔ میں نے تھوڑا سا ہٹ کر ٹکٹ کو دیکھا۔ آگرے کا ٹکٹ تھا، اس پر بوگی نمبر اور سیٹ نمبر لکھا ہوا تھا۔ ٹرین بھی یہی تھی جو آ کر رکی تھی۔ میں آگے بڑھ گیا، مطلوبہ بوگی میں چڑھ گیا۔ بہت خوبصورت بوگی تھی، صرف چند افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھا، میرے عین سامنے ایک پروقار ادھیر عمر شخص بیٹھا ہوا تھا، ماتھے پر تلک لگا ہوا تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ہندو ہے۔ کچھ دیر کے بعد ٹرین چل پڑی اور میں باہر کے مناظر دیکھنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی، اچانک ایک چیخ ابھری اور میں چونک پڑا۔ بوگی کے دوسرے سرے پر کوئی چیخا تھا اور افراتفری مچ گئی تھی۔ لوگ گردنیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کچھ لوگ صورتحال کا جائزہ لینے اس طرف چل پڑے جن میں میرے سامنے والا مسافر بھی تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ واپس آیا اور اپنی سیٹ کے نیچے رکھے ہوئے باکس سے کچھ نکالنے لگا۔ یہ فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ باکس لے کر وہ اسی طرف چلا گیا۔ اب مجھے بھی دلچسپی پیدا ہوئی، میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ ایک شخص کے بدن کے کسی حصے میں درد اٹھا تھا، وہ کرب سے تڑپ رہا تھا۔ میرے سامنے والے مسافر نے باکس سے 2 انجیکشن نکالے اور سرنج تیار کرنے لگا۔ میں نے وہ انجیکشن دیکھے، پھر اس شخص کو دیکھنے لگا جو درد سے تڑپ رہا تھا۔ بہت عرصے کے بعد میں نے کسی کے جسم میں جھانکا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اسے کیا تکلیف ہے۔ یہ شخص جو انجیکشن مکس کر رہا تھا وہ اس تکلیف کو رفع نہیں کر سکتے تھے۔ پھر میں نے اس کے باکس میں جھانکا تو اس میں وہ انجیکشن موجود تھا جو اس درد کے لیے اکسیر تھا۔ 1 منٹ، میں نے کہا، اور سب مجھے دیکھنے لگے۔ اگر آپ اسے وہ انجیکشن دیں تو ایک دم فائدہ ہوگا، اسے دوسرا درد ہے۔ میں نے میڈیکل کی زبان میں اسے تھوڑا سا سمجھایا اور عمر رسیدہ شخص ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے اپنے بنائے ہوئے انجیکشن کی سرنج ایک طرف رکھ دی اور میرے بتائے ہوئے انجیکشن کو تڑپتے ہوئے شخص کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ صرف 2 منٹ کے اندر اس شخص کی حالت بہتر ہونے لگی۔ میرے ہم سفر نے مسکرا کر میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر وی ایم شکلا۔ میں نے خوش دلی سے اس سے ہاتھ ملایا اور اس کا اپنا نام بتایا، کامران مسعود۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، واقعی آپ کا مشورہ بالکل ٹھیک تھا۔ میں اصل بات نہیں سمجھ سکا تھا، آپ آگرہ جا رہے ہیں؟ جی، وہیں پریکٹس کرتے ہیں؟ نہیں، بس ایسے ہی سیر و سیاحت کے لیے جا رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس نے خاص انداز میں گردن ہلا کر مسکراتے ہوئے کہا، ایک ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ کیا کسی ڈاکٹر کی زندگی میں اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ سیر و سیاحت کے لیے وقت نکال سکیں؟ ہاں، ہوتی تو نہیں ہے لیکن نکالنی پڑتی ہے۔ آئیے بیٹھیں، اس نے کہا اور ہم واپس اپنی سیٹوں پر آ گئے۔ اپنا کلینک ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، بس موبائل ڈاکٹر سمجھ لیں، میں نے کہا اور ہنس پڑا۔ وہ بھی میری بات سن کر خوب ہنسا تھا، پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا، لیکن آپ کی تشخیص غضب کی ہے۔ میرا 30 سالہ تجربہ مار کھا گیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر بولا، میرا اپنا کلینک بھی ہے اور سرکاری ہسپتال کا CMEO بھی ہوں، نام تو بتا ہی چکا ہوں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ آگرے میں کہاں ٹھہریں گے؟ کسی ہوٹل میں۔ ارے وہاں کوئی عزیز نہیں ہے؟ نہیں ہے جناب، ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں ہے؟ فلمی کہانیوں میں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اب میں کوئی خوبصورت ہیروئن نہیں ہوں تو کیا ہوا، آپ کا انکل تو ہوں، انکل شکلا، اور مجال ہے تمہاری کہ تم کسی ہوٹل میں رہو۔ یہ الفاظ ادا کر کے وہ خوب ہنسا، پھر بولا، اور ایک ڈاکٹر سب سے بہتر جانتا ہے کہ بے شک دین دھرم اپنی جگہ، لیکن ڈاکٹر کا ایک ہی دھرم ہوتا ہے، یعنی انسانیت، جو سب سے بڑا دھرم ہے۔ اب تم میرے ساتھ رہنے سے انکار نہیں کرو گے؟ کیا کہوں اس بات پر؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ میں بتا سکتا ہوں، کیا کہو؟ بتائیے، میں نے کہا۔ تم کہو انکل، میری مجال کہاں کہ آپ کے حکم کی تعمیل نہ کروں۔ آگرے میں جمنا کے کنارے ڈاکٹر شکلا کی بے حد خوبصورت کوٹھی تھی۔ بہت سے لوگ اسے لینے اسٹیشن آئے تھے، جن میں کئی نوجوان لڑکیاں بھی تھیں، ہندی فلم کی خوبصورت ہیروئنیں جیسی۔ کوٹھی آ کر میرا ان سب سے تعارف کرایا گیا اور پھر مجھے ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ میں شروع ہی سے ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں کچھ الفاظ گردش کر رہے تھے، ہمیشہ اپنے نفس اور اپنی خواہشوں کے خلاف عمل کرو، فیصلہ تمہارا نہیں وقت کا ہوتا ہے۔ اور وقت نے مجھے ہندو ڈاکٹر شکلا کے پاس پہنچا دیا تھا۔ گھر کے دوسرے لوگ بھی شکلا کی طرح خوش مزاج تھے۔ میں راج کمل ہوں، اپنے پاپا کے تیسرے نمبر کی بیٹی، گھر میں سب سے زیادہ ایڈوانس اور تیز مزاج ہوں۔ ان سب نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ آپ سے باتیں کرنے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی نے کہا،
2 لڑکے اور 4 لڑکیوں کا گروہ اچانک میرے کمرے میں گھس آیا تھا۔ جی کمل جی، میں نے کہا۔ ڈاکٹر کامران، ہم 3 بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے۔ یہ 2 ہمارے کزن ہیں اور یہ دونوں بیوقوف بھی۔ اس نے 2 لڑکوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اور تیسری بہن؟ میں نے پوچھا۔ سادھنا؟ لڑکی کے لہجے میں اداسی آ گئی۔ وہ بیمار ہو گئی ہے۔ ہم میں سب سے زیادہ ذہین اور پیاری تھی، لیکن اسے نظر کھا گئی۔ اوہ، کیا بیماری ہے انہیں؟ بس جادو کر دیا ہے کسی نے۔ پاپا بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، مگر ان کی سمجھ میں بھی سادھنا کی بیماری نہیں آتی۔ دماغ کے سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں دل میں ہنس پڑا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، واہ بابا صاحب، پھر ایک امتحان، پھر ایک ذمہ داری۔ فیصلے واقعی وقت کرتا ہے۔ پاپا بہت کم کسی سے متاثر ہوتے ہیں، آپ سے وہ بہت متاثر ہیں۔ ہم سب کو آپ کے بارے میں بہت سی ہدایتیں کی گئی ہیں۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ ایک بات پر مجھے حیرت ہے۔ وہ کیا؟ راج کمل بولی۔ آپ لوگ بہت اچھی حیثیت کے مالک ہیں، پھر ڈاکٹر شکلا ٹرین کے عام ڈبے میں سفر کیوں کر رہے تھے؟ مجھے وہ وہیں ملے تھے۔ دوسری بات پر مجھے حیرت ہے، راج کمل پھٹ سے بولی، اور میں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ یہ سفر کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ میں اسی حیثیت کا حامل ہوں۔ ہر دھرم میں جھوٹ بولنا پاپ ہے۔ وہ بولی، میرا خیال ہے اپنے بارے میں سچ بول رہا ہوں۔ میں نہیں مانوں گی۔ کیوں؟ آپ کو دیکھ کر۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، غالب کو پڑھا ہے آپ نے؟ وہ کہتا ہے نا کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب۔ تو پاپا بھی ہمیشہ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، جہاز کا سفر انہیں بالکل پسند نہیں۔ کہیں ملک سے باہر جاتے ہیں تو بڑی ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ ٹرین میں بھی وہ عام لوگوں کے ساتھ سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح ان کا اصلی انسانوں سے واسطہ رہتا ہے۔ اعلیٰ درجے میں سفر کرنے والے نقلی لوگ ہوتے ہیں۔ شکلا صاحب خود اصلی انسان ہے۔ میں نے راج کمل کے الفاظ سے متاثر ہو کر کہا۔ آخر پاپا کس کے ہیں؟ وہ ذرا اکڑ کر بولی۔ بہت دیر تک وہ سب میرے پاس رہے۔ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ ڈاکٹر شکلا کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ دوسرے دن ڈاکٹر شکلا مجھے اپنے ساتھ سرکاری ہسپتال لے گئے۔ وہاں کئی مریضوں کا معائنہ کرایا اور مجھ سے ان کے بارے میں سوالات کرتے رہے۔ طویل عرصے کے بعد یہ ماحول ملا تھا۔ دلی مسرت ہوئی۔ ڈاکٹر شکلا نے کئی ایسے مریضوں کے بارے میں مجھ سے مشورے کیے اور میں نے اپنی قوتوں سے کام لے کر ان کے صحیح مرض کی نشاندہی کی۔ ڈاکٹر شکلا نے ان میں سے کئی کے چارٹ میں ان دواؤں کا اضافہ کیا جن کا مشورہ میں نے دیا۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت متاثر ہیں۔ پھر وہ اپنے آفس میں آ بیٹھے، کچھ نروس سے تھے اور بار بار مجھے گھورنے لگتے تھے۔ پھر انہوں نے میرے سامنے اپنے گھر فون کیا۔ میں دوپہر کو گھر نہیں آؤں گا، کھانا کلینک بھجوا دیں۔ ڈاکٹر کامران میرے ساتھ ہیں۔ فون بند کر کے بولے، 2 بجے ہم کلینک چلیں گے۔ اصل میں دوپہر کو میں گھر چلا جاتا ہوں، شام کو 6 بجے تک گھر پر آرام کرتا ہوں، پھر کلینک جاتا ہوں۔ باقی وقت دوسرے ڈاکٹر وہاں ہوتے ہیں، لیکن آج مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہے۔ میرا دل گھر جانے کو نہیں چاہ رہا۔ کچھ پوچھوں ڈاکٹر کامران؟ جی ضرور۔ آپ کون ہیں؟ ارے اس سوال کا میں کیا جواب دوں؟ میں نے مسکرا کر کہا، آپ نے میری ساری زندگی کے تجربے کو شکست دے دی ہے۔ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ ناقابل فہم ہے۔ اگر میں ضعیف العقیدہ ہوتا تو آپ کو کوئی درویش دیوتا یا اوتار سمجھتا۔ آپ نے جتنے امراض کی نشاندہی کی ہے وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ایک میں بھی تو غلطی نہیں کی جب کہ میں نے ان کے بارے میں غلط اندازے لگائے تھے۔ یہ صرف میری خوش نصیبی ہے سر۔ میں نے کہا، نہیں یہ کچھ اور ہے۔ میں درخواست کروں ڈاکٹر کامران؟ جی حکم دیجیے۔ صرف انسانیت کے نام پر ایک ڈاکٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ وقت دیں۔ اگر کوئی بے حد ضروری کام نہ ہو تو میرے ساتھ قیام کریں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ سے رہنمائی لوں جو واقعی آپ کی توجہ کے مستحق ہیں۔ آپ نے مجھے بہت عزت دے دی ہے سر، میں نے کہا۔ ڈاکٹر شکلا نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ 2 بجے وہ ہسپتال سے اٹھ گیا۔ ہم دونوں کار میں آ بیٹھے۔ ڈاکٹر شکلا نے ڈرائیور سے کلینک چلنے کے لیے کہا۔ کلینک دیکھ کر ڈاکٹر شکلا کی حیثیت کا اچھی طرح احساس ہوتا تھا۔ کیا زبردست کلینک تھا۔ کئی ڈاکٹر اور نرسیں یہاں موجود تھے۔ بے شمار کمرے تھے جن میں مریض موجود تھے۔ ڈاکٹر کا آفس بھی بے حد خوبصورت تھا۔ کچھ دیر کے بعد گھر سے کھانا آ گیا اور اسے ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر شکلا نے کہا، 2 مریضوں کو خاص طور سے دیکھنا ہے۔ آرام کرو گے یا انہیں دیکھیں؟ نہیں انہیں دیکھیں گے، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ آؤ، ڈاکٹر بے تکلفی سے بولا اور ہم ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ بیڈ پر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ایک معمولی سے کپڑوں میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر شکلا نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ جے راج ہیں۔ بہت عرصہ قبل یہ وحشی درندہ تھا۔ تم نے پھولن دیوی کا نام ضرور سنا ہوگا۔ ہاں، اس کا دست راست تھا۔ اس کے ساتھ رہ کر بہت کچھ کیا۔ پوری کہانی ہے اس کی۔
پھولن دیوی نے اس وقت تک ہتھیار نہیں ڈالے تھے جب جے راج کی ماں بیمار ہوئی اور کوما میں چلے گئی۔ اسے ساری دنیا میں صرف ماں سے محبت تھی۔ ماں نے اس سے ایک بار کہا تھا کہ اگر اس نے یہ زندگی نہ چھوڑی تو وہ اس سے روٹھ جائے گی، اور وہ اس سے روٹھ کر خاموش ہو گئی۔ تب اس نے سارے برے کام چھوڑ دیے اور ماں کو منانے میں لگ گیا۔ آج تک یہ ماں کے سرہانے بیٹھا اسے منا رہا ہے۔ ڈاکٹر کا لہجہ بھاری ہو گیا۔ میرے بدن میں تھڑ تھڑی دوڑ گئی تھی۔ پھر میں نے کہا، پھولن دیوی تو کبھی کی ختم ہو گئی۔ ہاں، اور یہ ماں کا پجاری ہے۔ میں بھی ماں کا پجاری ہوں اس رشتے سے۔ میں نے اس کے لیے قانون شکنی کی اور قانون کو اس کے بارے میں کبھی نہیں بتایا۔ ڈاکٹر شکلا نے کہا۔ میں شکلا کی صورت دیکھتا رہا۔ بڑے عجیب کردار کا مالک تھا یہ شخص۔ وہ اپنی بات کو مسلسل جاری رکھتے ہوئے بولا، ماں کو لے کر میرے پاس آیا تھا۔ ساری تفصیل بتا کر بولا کہ وہ گرفتاری دینے جا رہا ہے۔ ماں اگر ہوش میں آ جائے تو میں اسے بتا دوں کہ میں نے اس کی بات مان لی ہے اور پھولن دیوی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور اب بھگوان کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ میرے پچھلے پاپ معاف کر دے، کیونکہ پاپ چھوڑنے کے بعد اسے سنسار بھی چھوڑنا پڑے گا۔ حکومت اسے صرف سزائے موت دے گی۔ ڈاکٹر کامران، میری کہانی عجیب ہے، سنا کر تمہارا سمے برباد نہیں کروں گا۔ بس یوں سمجھ لو کہ میرا پورا وجود صرف ماں کی دعا ہے، اور یہاں بات ایک ماں اور اس کے لال کی تھی۔ میری سورگباش ماں نے مجھے آنکھیں دکھا کر کہا کہ جب تو اس کی ماں کا علاج کرے گا وہ ٹھیک ہو کر جیراج کو آواز دے گی تو کیا کرے گا؟ اور میرا دل بے ایمان ہو گیا۔ ڈاکٹر کامران، میں نے اس سے کہا کہ وہ گرفتاری نہ دے اور ماں کے ہوش میں آنے کا انتظار کرے، ورنہ وہ ٹھیک ہو کر بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اب یہ رک گیا۔ پھولن دیوی نے حکومت سے سمجھوتا کیا، پھر وہ سنسار سے چلی گئی۔ اس کے ساتھیوں کا کریا کرم ہو گیا۔ یہ اپنی ماں کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ رات کی تنہائیوں میں تم اس کی آوازیں سنو تو دل پکڑ کر رہ جاؤ گے۔ یہ اس کے پیروں پر آنکھیں رگڑ رگڑ کر کہتا ہے، ماتا جی ہوش میں آ جاؤ۔ اب میں کوئی برا کام نہیں کروں گا۔ میں خاموشی سے یہ کہانی سن رہا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ نے ان خاتون کے سارے ٹیسٹ تو کیے ہوں گے؟ ہر ماہ کرتا ہوں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ دماغ کے خلیوں میں کیا تبدیلی ہوئی ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ 2 مریضوں کو خاص طور سے دیکھنا ہے۔ دوسرے مریض کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ ایک صاحب حیثیت آدمی ہے، اس کا کیس بھی الجھا ہوا ہے، اسے بعد میں دیکھیں گے۔ میں جذباتی ہو گیا۔ اما دیوی کے بارے میں بتاتے ہوئے، اما دیوی جے راج کی ماں کا نام ہے۔ ٹھیک، ان کے چند ماہ کے ٹیسٹ مل سکتے ہیں؟ آ جاؤ، آفس چل کر بیٹھتے ہیں، کافی پئیں گے اور باتیں کریں گے۔ آؤ، شکلا نے کہا، اور ہم آفس میں آ کر بیٹھ گئے۔ شکلا نے ایک ڈاکٹر کو طلب کر کے اما دیوی کی فائل طلب کی، جو تھوڑی دیر میں مجھے مل گئی۔ میں غور سے اسے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر شکلا پورے حوالوں کے ساتھ ان کے بارے میں مجھے بتا رہا تھا۔ میں نے اس بارے میں اپنے طور پر نوٹس تیار کیے اور ہم کافی دیر تک اس بارے میں باتیں کرتے رہے۔ میں اس رات اما دیوی کی رپورٹوں پر سر کھپاتا رہا، ہر طرح سے ان کا جائزہ لیا اور ان کے بارے میں فیصلے کرتا رہا۔ اس وقت رات کی 3 بجے ہوں گے کہ دروازے پر کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ ایسا لگا جیسے کوئی بلی اپنے پنجوں سے دروازہ کھرچ رہی ہو۔ میں ایک دم چوکنا ہو گیا۔ دروازہ میں نے اندر سے بند نہیں کیا تھا۔ میں نے جلدی سے سامنے رکھے ہوئے کاغذات سمیٹے اور انہیں ایک طرف رکھ کر اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ کمرے میں تیز روشنی تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی اپسرا کمرے میں داخل ہوئی ہو۔ اپسرا کا نام ایسے ہی میرے ذہن میں ابھر آیا تھا۔ وہ بے حد حسین لڑکی تھی، شب خوابی کے لباس میں ملبوس، دودھ جیسے چہرے پر سیاہ بالوں کے جھنڈ طوفان کی طرح بکھرے ہوئے تھے، لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ بہکے ہوئے قدموں سے میری مسحری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے قریب آ کر اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ حسن بہت بڑی طاقت ہوتا ہے۔ ایک انسان اور ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں بھی اس کی طاقت سے ناواقف نہیں ہوں۔ اس لڑکی کی آنکھیں اتنی سحر خیز تھیں کہ سامنے والے کے حواس کھو جائیں۔ ایک عجیب سی تمکنت تھی اس کے سراپے میں۔ پھر اس کی آواز ابھری، جن لوگوں کے پاس عقل کی شکتی نہیں، وہ ان گھر بندوں کی طرح ہیں جن میں کوئی آباد نہ ہو۔ میں اس کے بارے میں اندازے لگانے لگا۔ مان میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ سادھنا نہ ہو۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے سنی تھیں۔ میں نے پوچھ لیا، آپ سادھنا ہیں؟ اس نے جیسے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ وہ خاموش کھڑی تھی، لیکن اس کی آنکھیں مجھے نہیں دیکھ رہی تھیں۔ میں نے پھر کہا، آپ نے بتایا نہیں آپ سادھنا ہیں؟ آج تک آپ سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ جانور اکثر نہ بول پانے سے مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، مگر انسان زیادہ بولنے سے مصائب کا شکار ہوتا ہے، اس لیے میں زیادہ نہیں بولتی۔ آپ بیٹھیے پلیز، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے، میں نے کہا۔ اس نے اپنی جگہ سے جنبش کی۔ میں سمجھا کہ وہ بیٹھنا چاہتی ہے، لیکن وہ دروازے کی طرف مڑ گئی اور پھر دروازے پر رک کر بولی، کبھی کسی مشکل میں پڑ کر
مایوس نہیں ہو جانا چاہیے کیونکہ ستارے اندھیرے ہی میں چمکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں برق کی سی تیزی سے اٹھا اور دوڑ کر دروازے سے باہر نکل آیا۔ میں نے اسے کمروں کی طرف جاتے دیکھا، پھر وہ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ میں دور سے دیکھتا رہا۔ اصل میں میرے ذہن میں شبہ تھا، ممکن ہے میرا خیال غلط ہو، وہ سادنا نہ ہو۔ اندر واپس آ کر بھی بہت دیر تک اس پر غور کرتا رہا۔ اس کا انداز، اس کے الفاظ بڑے متاثر کن تھے۔ وہ مجھے جانے کیوں سادنا ہی لگی تھی۔ دوسرے دن مجھے ایک اچھا موقع مل گیا۔ ناشتے پر ڈاکٹر شکلا نے کہا، سوری ڈاکٹر کامران، ہمیں یعنی مجھے اور میری دھرم پتنی کو ایک دھارمک رسم میں شرکت کرنی ہے۔ اس کے ختم ہونے پر ڈرائیور دیا سرن کو لے کر گھر آئے گا اور تمہیں یہاں سے ہسپتال لے آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر اپنے کمرے کی کھڑکی سے میں نے شکلا اور ان کی بیوی دیا سرن کو کار میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ میں سوچنے لگا کہ سادنا کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا۔ راج کمل دوسری لڑکیوں کے ساتھ میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ آپ نے ہمیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا ہے۔ ہماری ہی عمر کے ہیں مگر ہمارے تایا جی بنے بیٹھے ہیں۔ پاپا پر آپ نے جادو کی چھڑی گھما دی ہے۔ صبح شام آپ کے نام کی مالا جپ رہے ہیں، دیوتاؤں کا سامان دے رہے ہیں آپ کو۔ دیوتا مہاراج، تھوڑا سا وردان ہمیں بھی دے دیجئے۔ آپ تو بڑے اچھے ڈائلوگ بول لیتی ہیں راج کمل جی۔ من کی بات کہی ہے آپ سے، اڑائے مذاق۔ وہ برا مان کر بولی، ان لوگوں میں سے کوئی نہیں بولتا۔ میں نے دوسری لڑکیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کسی کو کہاں بولنے دیتی ہیں، زبردستی ہماری لیڈر بن گئی ہے۔ اس بار دوسری لڑکی بولی، اگر کوئی اچھی بات کر سکتی ہو تو ضرور بولو۔ راج کمل نے منہ پھلاتے ہوئے کہا، نہ بابا، ہمیں جینا ہے۔ وہ لڑکی بولی، اچھا بتائیے، آگرے میں آپ کو کون سی جگہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ راج کمل نے پوچھا۔ میں آگرے کبھی نہیں آیا، میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا اور وہ سب حیران رہ گئیں۔ ہیں؟ ارے واہ، آپ نے تو تاج محل بھی نہیں دیکھا ہوگا، مگر کیوں؟ میں بتاؤں؟ دوسری لڑکی بولی، پھر کسی کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب نے پوری زندگی دیش سے باہر گزاری ہے، وہیں سے پڑھ کر واپس آئے ہیں۔ چاچا جی جوان جو ان کے گن گا گا کر نہیں تھکتے، اسی کا کارن یہی ہے۔ کیوں ڈاکٹر جی؟ میں ہنس کر خاموش ہو گیا۔ اس بات کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تب پھر یہ بتائیے کہ آپ کو آگرہ کیسے دکھایا جائے؟ راج کمل نے پریشان لہجے میں کہا، پھر خود ہی بولی، بھگوان کے لیے آپ پاپا سے آگرہ دیکھنے کی فرمائش کبھی نہ کریں۔ اول تو وہ ان کے پاس سمے نہیں، دوسرا وہ آپ کو آگرے کی پوری ہسٹری بتانے بیٹھ جائیں گے۔ ہائے بھگوان، آپ کو ہسٹری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ زیادہ نہیں۔ شکر ہے، آپ پلیز پاپا سے خود کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آگرہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو تمام جگہیں دکھا دیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک بات پر حیرت ہے راج کمل جی، بتائیے، کیا آپ لوگوں نے سادھنا جی کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے؟ بے شک وہ بیمار ہیں، لیکن انہیں اس طرح تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم نے انہیں چھوڑا ہے؟ نہیں، ہم نے انہیں نہیں چھوڑا ہے۔ پاپا نے ہدایت کی ہے کہ اسے زیادہ ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ کیا وہ نیند میں بھی چلتی ہیں؟ ہاں، اکثر۔ کیوں؟ رات کو وہ میرے کمرے میں آئی تھیں۔ ارے، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ ویسے وہ بالکل بے ضرر ہے، آج تک اس نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں انہیں دیکھ سکتا ہوں؟ آئیے، راج کمل بولی اور میں ان کے ساتھ اٹھ گیا۔ یہ لوگ اسی کمرے میں داخل ہوئے تھے جس میں رات کو سادھنا داخل ہوئی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ سادھنا ایک صوفے پر بیٹھی دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ ہماری آوازیں سن کر بھی اس کی انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ میں اس کے سامنے پہنچ گیا اور میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بے حد حسین آنکھیں اس وقت پتھرائی ہوئی تھیں۔ اسے کیا ہوا ہے؟ کیا بیماری ہے اسے؟ کیا واقعی اس پر جادو کیا گیا ہے؟ اچانک میرے ذہن میں کچھ الفاظ ابھرے، جان کر نہ جاننا بہتر ہے اس وقت تک جب تک جاننا بہت ضروری نہ ہو۔ بابا صاحب نے مجھے ایک علم کی مشق کرائی تھی، میں نے آج تک اس مشق سے کوئی کام نہیں لیا تھا۔ کیا سادھنا کے بارے میں جاننے کے لیے اس عمل سے کام لیا جا سکتا ہے؟ اس کا فیصلہ فوری نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری لڑکیاں خاموش کھڑی تھیں۔ میں نے اسے آواز دی، مس سادھنا، لیکن یوں لگا جیسے اسے میری آواز سنائی ہی نہیں دی ہو۔ وہ اسی طرح سامنے دیکھتی رہی۔ پھر ہم وہاں سے چلے آئے۔ لڑکیاں بہت دیر تک میرے ساتھ رہی تھیں۔ پھر میں نے لباس تبدیل کیا اور ڈرائیور کا انتظار کرنے لگا۔ ڈرائیور آ گیا اور میں اس کے ساتھ سرکاری ہسپتال پہنچ گیا جہاں ڈاکٹر شکلا اپنا کام کر رہے تھے۔ وہاں سے فارغ ہو کر ہم شکلا کے پرائیویٹ ہسپتال چل پڑے۔ یہاں کچھ نئے مریض آئے تھے، ڈاکٹر ان میں مصروف ہو گئے۔ میں ان سے اجازت لے کر اوما دیوی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ یہ راج بدستور ماں کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا اور ایک کرسی
بیڈ کے پاس لا کر رکھ دی۔ کیسی ہے تمہاری ماتا جی؟ میں نے پوچھا۔ سنسار میں سب سے اچھی، وہ پیار سے بولا۔ ایک بات بتاؤ جے راج، تم پھولن دیوی کے گروہ میں شامل تھے اور اس کے ساتھ مل کر قتل و غارت گری کرتے تھے؟ جن لوگوں کو تم نے بے دردی سے قتل کیا، کیا ان کی مائیں نہیں ہوتی ہوں گی؟ جے راج نے گردن جھکا لی۔ اس کا جواب اس کے چہرے پر سجا ہوا تھا۔ مزید کچھ کہنا مناسب نہیں تھا۔ آج طبیعت کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ بابا صاحب کی عطا کی ہوئی سوغات کا کوئی مصرف تو ہونا چاہیے۔ میں اسے اپنی ذات کے لیے نہیں استعمال کر رہا تھا، بلکہ ان کی ہدایت کے مطابق کسی کی حاجت روائی کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آخری فیصلہ کیا اور جے راج سے بولا، جے راج تم باہر جاؤ۔ مگر ماں، وہ بچوں کی طرح بسور کر بولا، میں ان کا معائنہ کروں گا۔ اچھا، اس نے بے بسی سے کہا اور بددلی سے باہر نکل گیا۔ تب میں نے آنکھیں بند کیں اور ان قوتوں کو آواز دی جو میرے ذہن میں سو رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ میرے دماغ میں سرخ روشنی پھیلتی چلی گئی۔ پھر میں نے خیال کی آنکھیں کھولیں اور مجھ پر حقیقتیں منکشف ہونے لگیں۔ میں خود بھی کیف و سرور میں کھو گیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں خلا میں تیر رہا ہوں، ستارے میرے آس پاس سے گزر رہے ہوں، ایک نامعلوم تصور میری رہنمائی کر رہا ہو، کچھ انوکھے اشارے مجھے راستہ دکھا رہے ہوں۔ یہ اشارے بخوبی میری سمجھ میں آ رہے تھے اور میں انہیں ذہن نشین کرتا جا رہا تھا۔ دیر تک یہ عمل جاری رہا، پھر دروازے پر دستک ہوئی اور میں سنبھل گیا۔ آنے والے ڈاکٹر شکلا تھے۔ سوری ڈاکٹر کامران، اگر آپ مصروف ہوں تو؟ انہوں نے کہا، نہیں ڈاکٹر، تشریف لائیے۔ وہ پاگل بے چین کھڑا ہے، اسے بلا لوں؟ آئیے باہر چلیں، میں نے کہا اور شکلا کے ساتھ باہر نکل آیا۔ جے راج کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ میں نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود ڈاکٹر شکلا کے ساتھ اس کے آفس میں داخل ہو گیا۔ آپ اپنے نئے مریضوں سے فارغ ہو گئے؟ ہاں، عام سے کیسز ہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ تم اوما دیوی کا خاص معائنہ کر رہے تھے؟ جی ڈاکٹر، میرے پاس آپ کی بتائی ہوئی پوری تفصیل اور لیبارٹری کی رپورٹیں اور اسے دی گئی دواؤں کی تفصیل موجود ہے۔ اس پر غور کرتا رہا ہوں۔ آپ نے اسے بہت اچھی اور بہت قیمتی دوائیں دی ہیں۔ ان سے بہتر دوائیں اور علاج ممکن نہیں ہو سکتا، لیکن میں ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں بتاؤ۔ اسے 3 دن تک انجیکشن دیے جائیں گے۔ کیا ہمارے پاس یہ انجیکشن موجود ہیں؟ میں نے انجیکشنوں کے نام بتائے۔ آسانی سے مل جائیں گے، لیکن یہ دماغ کے تمام خلیوں کو ڈھیلا کر دیتے ہیں اور ان میں خون کی روانی معتدل ہو جاتی ہے۔ ہاں، ان کا ایک عمل یہ بھی ہے، لیکن انہیں 3 دن تک مسلسل دینے کا ایک نقصان بھی ہے۔ دماغ کی رگوں میں خون کی روانی بہت سست بھی ہو سکتی ہے۔ یہی نا، اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، شکلا نے کہا۔ جی ڈاکٹر، تیسرے انجیکشن کے بعد میں اسے ایک انجیکشن اور بھی دوں گا۔ میں نے ایک اور انجیکشن کا نام بتایا۔ ڈاکٹر ہیرس سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، پورا دماغ تباہ ہو سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں ان دونوں ماں بیٹوں کو آپ کے پاس کتنا عرصہ ہو گیا، بہت سال، اور آپ انہیں کتنا عرصہ یہاں رکھیں گے، عمر بھر؟ فرض کریں اوما دیوی مر جاتی ہے تو آپ جے راج کے ساتھ کیا کریں گے؟ میں اسے ہمیشہ ساتھ رکھوں گا۔ وہ بہت برا انسان رہ چکا ہے، لیکن برا انسان جب اچھا بنتا ہے تو اس سے اچھا اور کوئی نہیں ہوتا۔ یہ فیصلہ میں بہت پہلے کر چکا ہوں۔